حدیبیہ کا ایک نقطہ یہ بھی تھا کہ 10 سال تک مسلمانوں اور کفار کے درمیان کوئی جنگ نہیں ہونی تھی، یعنی 10 سال تک کوئی جنگ نہیں۔ اس معاہدے نے مسلمانوں کو کچھ وقت دیا جس کے دوران انہوں نے سکون کے ساتھ اسلام کی دعوت دینا شروع کی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد صحابہ رضی اللہ عنہ کی زندگیاں باقی عربوں سے بہت ہی مختلف ہو چکی تھی، جس سے لوگ بہت متاثر ہونا شروع ہو چکے تھے، اور اسی وجہ سے بہت سے لوگ اسلام کی طرف مائل ہو رہے تھے، جن میں مکہ کی 2 خالد بن ولید اور عمر بن عاص بھی شامل تھے۔ خاص طور پر خالد بن ولید کے لیے اسلام قبول کرنا ایک بہت ہی مشکل فیصلہ تھا، کیونکہ قرآن پاک میں ان کے والد ولید بن مغیرہ کے بارے میں بہت ہی سخت الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ عرب معاشرے میں خاندان اور والد کی عزت سب سے زیادہ اہم سمجھی جاتی تھی، لیکن اس کے باوجود خالد بن ولید نے اپنے والد اور پورے خاندان کے خلاف جا کر اسلام قبول کر لی۔ اسلام تیزی سے پھیلنے لگا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سفیر کو رومی سلطنت کی طرف بھیجا، لیکن ثانی جو اس وقت روم کا بادشاہ تھا، اس نے سفیر کو بے رحمی سے قتل کر دیا۔ اس وقت سفیر کا قتل کرنا جنگ کا اعلان سمجھا جاتا تھا، اور آج بھی UN چارٹر کے مطابق سفیروں کا قتل عالمی قوانین کے تحت ایک بہت بڑا جرم ہے، یعنی کہ سیدھی اعلان جنگ۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی اطلاع ملتی تو فوراً 3000 مسلمانوں کی ایک فوج تیار کی گئی اور رومی سلطنت کے خلاف اعلان جنگ کر دیا گیا۔ یہ اس وقت تک مسلمانوں کی سب سے بڑی فوج تھی، کیونکہ اس سے پہلے کبھی مسلمانوں نے اتنی بڑی تعداد میں فوج جمع ہی نہیں کی۔ جبکہ دوسری طرف رومی سلطنت کچھ ہی عرصہ قبل فارس ایرانی سلطنت سے ایک زبردست جنگ جیت چکی تھی۔ اس وقت رومی اور فارسی سلطنت دنیا کی سب سے بڑی طاقتیں تھیں، جیسے آج کے دور میں امریکہ اور چین ہے۔ جب رومیوں کو معلوم ہوا کہ صرف 3000 مسلمان ان پر حملہ کرنے آ رہے ہیں تو وہ ہنسنے لگے اور مسلمانوں کا مذاق اڑانے لگے کہ ان میں سے ایک بھی یہاں سے زندہ واپس نہیں جا پائے گا، بلکہ اس کے بعد رومی سلطنت مدینہ پر حملہ کر کے مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گی، جس کے بعد جنگ موتا کا آغاز ہوتا ہے۔ جنگ موتا کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے سپہ سالار زید بن حارثہ کو مقرر کیا اور فرمایا کہ اگر زید شہید ہو جائیں تو جعفر بن ابی طالب سپہ سالار ہوں گے، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ قیادت کریں گے، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر مسلمان خود کسی کو اپنا امیر منتخب کر لیں۔ جب 3000 مسلمان فوجی روانہ ہوئے تو راستے میں انہیں معلوم ہوا کہ رومی فوج کی تعداد 2 لاکھ ہے، یعنی 3000 مسلمانوں کے مقابلے میں 2 لاکھ رومی فوج۔ ایک ناقابل یقین فرق تھا۔ کچھ مسلمانوں نے کہا کہ ہمیں مدینہ سے مزید فوج کا انتظار کرنا چاہیے، لیکن عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم یہاں جنگ جیتنے یا شہید ہونے کے لیے آئے ہیں، پیچھے ہٹنا کوئی آپشن نہیں ہمارے لیے۔ مسلمانوں نے ایک بہترین اسٹریٹجی بنائی۔ انہوں نے 2 پہاڑوں کے درمیان رک کر اپنی پوزیشن مضبوط کی۔ اس کا فائدہ یہ تھا کہ رومی فوج مسلمانوں کو چاروں طرف سے گھیر کر حملہ نہیں کر سکتی تھی، اس کی وجہ سے ان کی بڑی تعداد کا اتنا فائدہ نہ ہوا۔ جب جنگ شروع ہوئی تو مسلمانوں کے لیے پہلے سپہ سالار زید بن حارثہ شہید ہو گئے، جس کے بعد جعفر بن ابی طالب نے علم اٹھایا، لیکن ان کا ہاتھ کٹ گیا تو انہوں نے دوسرے ہاتھ سے جھنڈا تھام لیا، جس کے بعد وہ بھی کٹ گیا تو انہوں نے علم کو بازوؤں سے تھام لیا، یہاں تک کہ وہ بھی شہید ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے جسم پر 50 سے زائد زخم تھے، لیکن ایک بھی زخم ان کی پیٹھ پر نہیں تھا، سب کے سب سامنے تھے۔ پھر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے قیادت سنبھالی، لیکن وہ بھی مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اب فوج کے بغیر قیادت باقی تھی، تب مسلمانوں نے خالد بن ولید کو اپنا سپہ سالار بنا لیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس جنگ میں عام سپاہی کے طور پر شریک تھے، اور عام سپاہی جو اس جنگ میں ابھی تک 9 تلواریں توڑ چکے تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جنگ کے دوران ایک شاندار حکمت عملی بنائی۔ رات کے وقت مسلمانوں کی فوج کو دوبارہ ترتیب دیا، یعنی لیفٹ سائڈ کے سپہ سالاروں کو رائٹ سائڈ پر اور رائٹ سائڈ کے سپہ سالاروں کو لیفٹ سائڈ پر کر دیا۔ اگلے دن جب جنگ شروع ہوئی تو انہوں نے دھوئیں اور ڈھول کی آوازوں سے رومیوں کو یہ تاثر دیا کہ مدینہ سے مسلمانوں کی بڑی فوج آ گئی ہے۔ اسی دوران مسلمانوں نے منظم طریقے سے پیچھے ہٹنا شروع کیا۔ رومیوں نے سوچا کہ مسلمان انہیں کسی چال میں پھنسانا چاہتے ہیں، اس لیے انہوں نے ان کا پیچھا نہیں کیا، اور یوں مسلمان مدینہ واپس پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ مسلمان مدینہ پہنچے تو کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ فوج بھاگ کر رہی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھاگنے والے نہیں،
بلکہ دوبارہ حملہ کرنے والوں میں سے ہیں۔ اس جنگ کے بہت سے اثرات ہوئے۔ یہ جنگ بظاہر برابر رہی، لیکن اس کا مسلمانوں کو ایک بہت فائدہ بھی ہوا۔ عربوں نے دیکھا کہ 3000 مسلمانوں نے 2 لاکھ رومی فوجوں کا مقابلہ کیا اور صحیح سلامت واپس بھی آ گئے۔ مسلمانوں کے خلاف ہمیشہ لڑنے والے کئی قبائل اسلام کی طرف مائل ہونے لگے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی جنگی مہارت کا لوہا سب نے مان لیا اور وہ سیف اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی تلوار کہلائے۔ بعد میں مسلمانوں نے دوبارہ روم کے خلاف حملہ کیا اور چند سالوں میں رومی سلطنت کو زبردست شکست دی۔ یہ جنگ صرف رومی اور مسلمانوں کے درمیان نہیں تھی، بلکہ پورے عرب میں اسلام کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کا ایک بہت بڑا مؤثر موڑ